آپ پر سلامتی ہو۔ دوستو، شروع میں ہر انسان باہر سے علم حاصل کرتا ہے، کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے، مختلف کتب پڑھتا ہے، کبھی کسی کو سنتا ہے تو علم حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے اندر وہ علم کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ انسان کی اپنی کتاب لکھوانا شروع کر دیتی ہے۔ پہلے دوسروں کی کتابیں پڑھتا تھا، اب اپنی کتاب پڑھے گا، اور اپنی کتاب بھی لکھی جاتی ہے، ہر انسان کی لکھی جاتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کا اعمال نامے کی کتاب اور بائیں ہاتھ کے اعمال نامے کی کتاب، وہ بھی خود لکھی جا رہی ہے۔ جو ہم کرتے ہیں وہ کتاب لکھی جاتی ہے، وہ دائیں ہاتھ کی ہو یا بائیں ہاتھ کی ہو، کیونکہ شروع میں دائیں بائیں سے ہی لیتا ہے اور دائیں بائیں کی ہی کتاب لکھواتا ہے۔ اور اسی طرح اگر دائیں بائیں کے علم سے انسان اپنے اندر اس پر عمل کرنا شروع کر دے، دائیں بائیں سے آگے نکل کر پریم محبت سے وہ عمل شروع کر دے، تو انسان کے اندر وہ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دائیں بائیں پر ہی نہیں رہتا، وہ اس فرمان کی طرف بھی چلا جاتا ہے کہ جیسے فرماتے ہیں روز محشر، کسی کے دائیں ہاتھ میں مال نامہ ہوگا، کسی کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے آگے آگے نور چل رہا ہوگا۔ وہ دائیں بائیں کے حساب سے جب اوپر نکلتے ہیں تو وہ پریم، وہ محبت ایک نور کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اسی طرح انسان آگے بڑھتا ہے، کوئی ایک دم سے نہیں کوئی فرشتہ ہو جاتا، یا 1 مہینہ عبادت کرنے سے یا 40 دن عبادت کرنے سے یا 2 ماہ عبادت کرنے سے کوئی انسان فرشتہ نہیں ہو جاتا۔ اصل میں اس کو آہستہ آہستہ اصل کی سمجھ آ رہی ہوتی، عبادت کرنے سے انسان کو اصل کی پہچان ہو جاتی ہے، وہ نظر کھل جاتی ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ جتنے بھی ہم بڑے بزرگوں کی باتیں سنتے ہیں کہ 40 دن بزرگوں نے باتیں کی، مراقبے کیے، نمازیں پڑھیں، یہ سارا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان کو کسی اصل کی پہچان ہو جاتی ہے، پھر اسے دوسری چیزوں سے، بائیں ہاتھ والوں سے جان چھڑانا آسان ہو جاتی ہے۔ وہ ایک چیز حقیقت کی نظر میں پتہ چل جاتا ہے کہ برائی کیا ہے، ورنہ تو انسان اپنی عادت کو ہی اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ اسی طرح جیسے رب تعالیٰ کے بندے ہوئے جو خاص الخاص انبیاء کرام ہوئے، انہوں نے بھی کسی کو 40 راتیں ملی، کسی نے 40 دن رات غار حرا میں گزار دی، کسی نے دریا کے کنارے 40 دن گزارے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اصل ایک حقیقت پاورفل نظریے سے اس کو ثابت ہو جاتی ہے
جہاں فرمایا جاتا ہے کہ روح الامین آ گئے، یعنی کہ چیز کا پاورفل طریقے سے عیاں ہو جانا ہوتا ہے۔ ایسے ہی انسان آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ ہمیں پیار جگانا ہوتا ہے، انسان کے اندر ان سب چیزوں کے بعد ایک پریم محبت جاگتی ہے جو دوسروں کا بھلا سوچتی ہے اور اپنے اندر سکون پیدا کرتی ہے۔ سب علم پر عمل کر کے انسان کے اندر ایک محبت پیدا ہوتی ہے۔ وہ محبت ایسی نہیں ہوتی جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جانور ہے، کوئی مچھلی ہے، کوئی پرندہ ہے، کوئی چھپایا ہے، ہمیں اس سے پیار ہو گیا۔ جب پیار ہو گیا، اس پر مشکل بنی تو ہم نے کیا کیا، یا ہمارا دل چاہا تو ہم اس کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں۔ کھانا پیار نہیں ہے، اس کی جدائی کا احساس جو ہے وہ ایک محبت ہوتی ہے کہ جانور مجھ سے جس سے میں پیار کرتا تھا وہ جدا ہوا ہے، اس کے احساس ہوتا ہے، وہ ایک پریم ہوتا ہے، وہ پیار ہوتا ہے۔ اس کو یہ نہیں ہے کہ چھری چلاؤ اور کھا جاؤ، نہیں، اس کی جدائی کا احساس اس قدر ہوتا ہے کہ کھانے کو بھی جی نہیں چاہتا اس کو۔ ایسے ہی انسان یہ نہیں ہے کہ انسان پانی سے زیادہ پانی سے نہا لے گا تو وہ پاک ہو جائے گا، جسم تو صاف ہو جاتا ہے، اصل انسان کے اندر من ہے، دل ہے جو پاکیزہ ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے اگر پانی سے پاک ہونے سے سب کچھ ہوتا تو مچھلی ہر دم پانی میں رہتی، مگر اس کے اندر سے اس کو ذبح بھی کر لیں، اس کی کھال بھی اتار دیں تو اس کے اندر سے مچھلی کی اپنی بدبو سمیل نہیں ضائع ہوتی، باہر نہیں جاتے۔ اس کو جتنا مرضی دھو لیں وہ پاک نہیں ہوتے۔ پاک سے مراد کہ اس کی سمیل ضرور آتی رہتی ہے۔ اسی طرح اس کی سمیل کا احساس دور کرنے کے لیے ہم اس کو نمک مرچ لگا کر تڑکا لگاتے ہیں، نیچے اس کے آگ لگاتے ہیں تاکہ اس کی خوشبو شروع ہو جائے تڑکے کی، اور مچھلی کی اصل سمیل جو ہے وہ ہمیں محسوس نہ ہو۔ اسی طرح ہر انسان کے اندر وہ چیزیں ہیں، خالی باہر کا جسم دھونے سے ہی پاک نہیں ہوتا، من کے اندر اور بھی چیزیں بہت زیادہ ہیں، اور اس کی بھی جب آنکھ کھل جائے گی کہ یار میں ہوں کیا، گوشت پوشت کا ایک لوتھڑا ہوں، اگر مجھے کوئی 4 دن نہ نہائے گا یا مرنے کے بعد نہ نہائے گا تو میں تو بدبو چھوڑ دوں گا۔ تو اسی طرح یہ بھی دنیا میں آ کر پکتا ہے، پھر اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، اس کی توجہ پریم اور محبت کی طرف چلی جاتی ہے، اپنے اندر کے نظام کی طرف جب دیکھتا ہے کہ میں بھی تو ویسا ہی ہوں۔ اسی طرح محبت میں آگے بڑھتا جاتا ہے اور ظاہر کی اتنی فکر نہیں ہوتی۔ ویسے بھی ہم پردوں کے نیچے چھپایا ہوا ہے اپنے آپ کو، پردے کے نیچے دیکھیں گے تو سب ایک جیسے،
پردے کے آگے نگاہ نہ جب تک جائے گی ہم اپنی حقیقت کو نہ پہچان سکیں گے. کوئی اصل تو ایک ہی ہے جی، پردوں سے سب کچھ چھپایا ہوا ہے. اندر تو انسان کے کیا ہے، دل، کلیجی، پھپھرے، خون وغیرہ، دیکھیں کیا کچھ ہے. اس کو کون چلا رہا ہے؟ ہم تو نہیں چلا رہے ہوتے. جب اس کا احساس ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نظر کھل گئی، یعنی کہ پہچان ہوگی. جیسے ہی حقیقت کی پہچان ہوتی ہے تو ہر علم حاصل کرنے کے بعد جب عمل ہوتا ہے تو انسان کے اندر ایک پریم جاگتا ہے، پیار جاگتا ہے. وہ ایک بہت بڑا قیمتی احساس ہے. اور جیسے سیانے لوگ کہتے ہیں جنہیں بخشی ہو احساس کی دولت، اکثر ہویا کرتے. تو دوستو ایسے ہی ہے کہ انسان جو کچھ بھی لے رہا ہے، جو کچھ کرتا ہے، یہ دائیں بائیں لکھا جاتا ہے. مگر جو پریم ہوتا ہے وہ آگے نور کی شکل اختیار کرتا ہے. وہ دائیں بائیں کے حساب میں نہیں رہتا، اس کو سیدھا ہونا ہوتا ہے. جہاں بھی جائے گا وہ سیدھا جائے گا. جب اس ذات سے یا اپنے آپ میں اندر پریم جاگتا ہے تو پھر وہ پریم اپنے رب کی طرف لے جاتا ہے. یہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، پورا نہیں ہوتا. انسان آگے بڑھتا رہتا ہے. یہ کوئی لباس نہیں ہے جو پہننے سے انسان صاف پاک نظر آئے گا. من کی نجاست آہستہ آہستہ دور ہوتی ہے. صرف اس کو آشنائی اتنی سرعام ہو جاتی ہے کہ یہ جو میرے اندر چیز آئی ہے یا خواہشات پیدا ہوئی ہے اس کا جلدی ڈیسیژن لے لیتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح. تو اسی طرح جب پریم پیدا ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، تو پھر اس محبت میں انسان کسی کو ذبح نہیں کرتا، کھاتا نہیں ہے. پھر پیار کے لیے خود کو قربانی دینی ہوتی ہے، اپنی خواہشات کی. پریم، محبت آگے تبھی بڑھتی ہے جب اپنی خواہش نہ ہو، اپنی خواہشات کسی کو مد نظر نہ رکھے. پریم بڑھتا جائے گا. پریم میں حاصل نہیں کیا جاتا، کچھ دیا جاتا ہے. پریم سے کی جگہ عزت کروائی نہیں جاتی. جس سے پیار کرتے ہو اس کی عزت کی جاتی ہے. اس سے کوئی مانگا نہیں جاتا، ڈیمانڈ نہیں کرتا، ڈیمانڈیں پوری کرتا ہے. جیسے ہی اپنی طلب خواہشات اس پر نشاور کرتی، محبت کرنے والے پر نشاور کر دیتا ہے تو محبت عروج پکڑتی ہے. دیکھیں جیسے ہم جیسے لوگ تو مانگتے رہتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم رب سے مانگتے ہیں. مگر کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو ڈیمانڈ نہیں کرتے، مانگتے نہیں، اس کی رضا میں راضی رہتے. میرے مالک جو حالات بنائے، غریبی ہے، امیری ہے، جو بھی حالات بنائے، تیرا شکر ہے. تو نے مجھے کان دیے، تیرا شکر ہے. آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، تیرا شکر ہے. ہر لمحے سانس آ رہا ہے، جا رہا ہے، تیرا شکر ہے. وہ تو ہر سانس پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں. یہی پریم ہے، یہی محبت ہے.
جسے عربی میں ہم حب اللہ یا شدید حب اللہ کہتے ہیں۔ جب ہم دائیں بائیں سے آگے نکلتے ہیں تو پھر خوف بھی لا خوف علیہم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں محبت شروع ہو جاتی ہے، جیسے حب المتوکلین ہوتا ہے، توکل بڑھتی جاتی ہے، بھروسہ بڑھتا جاتا ہے، تو حب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جس پر بھروسہ کرو گے، اعتماد کرو گے، بڑا سمجھو گے، اسی سے محبت ہوگی۔ جس کو اعلیٰ نہیں سمجھتے اس سے محبت نہیں ہوگی۔ تو دوستو اسی طرح انسان پورا نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، پھر دوسروں کی کتابوں سے علم نہیں لیتا، پھر اسے اپنی کتاب لکھوانے کی فکر پڑ جاتی کہ میری کتاب کا کیا حال ہے۔ پھر وہ اپنے اندر کو پڑھنا شروع کرتا ہے کہ جو برائیاں میں دوسروں میں دیکھ رہا ہوں وہ تو مجھ میں بھی ہیں۔ پھر دوسروں کی فکر نہیں رہتی، دوسروں سے اتنا لینا دینا نہیں ہوتا، پھر سیدھا یکسو کوئی شے درمیان میں نہیں ہوتی، تو اپنے رب تعالیٰ سے رابطہ کرتا ہے، پھر رب تعالیٰ سیدھی ہدایت دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو دوستو اسی طرح آگے بڑھتا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لینا، جس دل میں پیار ہوگا وہاں خدا ضرور ہوگا، جس دل میں نفرت، آگ، حسد کی آگ ہوگی وہاں خدا نہیں ہوگا، وہاں میں غرور کا تکبر ہوتا ہے۔ اپنے اندر اس محبت کے دیے کو روشن کریں اور آرزو کریں جسے رب تعالیٰ کہتا ہے کہ میں سینوں میں نور بھر دیتا ہوں۔ نور ایک پریم ہے، ایک سکون کا نام ہے۔ جب انسان کے اندر سے وہ آتشیں آگ نکل جاتی ہیں، شرارے نکل جاتے ہیں، کسی کو تنگ کرنے کو جی نہیں چاہتا، تو انسان کے اندر ایک محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر یقیناً طور پہ رب سے خوف نہیں آئے گا، لا خوف علیہم کی منزل پر چلے جائیں گے۔ یہاں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو لا خوف ہو جاتے۔ تو دوستو یہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان تبدیل ہوتا رہتا ہے، بس اس کلاس تک پہنچنے کی ایک بار ضرورت ہوتی ہے جہاں محبت شروع ہوتی ہے۔ باقی شروع میں تو انسان ہر کوئی دائیں بائیں کے نظام سے چل رہا ہے۔ جب وہ محبت شروع ہو جاتی ہے، اور سیانے لوگوں کو دیکھیں نا، وہ جو عبادتیں کیا کرتے تھے ان کو ایک کسی زبان میں چمکار کہتے ہیں، کسی میں عیاں ہونا کہتے ہیں، کسی میں روح کا نظر آنا کہتے ہیں۔ تو جو بڑے خاص الخاص لوگ ہوئے ان کو وحی کے ذریعے وہ نظارہ ہوا کرتا تھا۔ آج بھی رب وہی ہے، آپ کے دل کو اطمینان دے سکتا ہے، پیار دے سکتا ہے، سکون دے سکتا ہے۔ آگے بڑھتے رہیں، اپنے آپ کی فکر کریں۔ جب دوسروں کی فکر چھوڑ دیں گے تو اپنی غلطیاں ڈھونڈ کر تلاش کر اس کو دور بھی کر لیں گے۔ اگر اپنی غلطی کا پتہ ہی نہیں تو دور کیسے کریں گے؟ ہمیں اگر نفرت کی عادت ہے، فساد کی عادت ہے، تو ہمیں وہی چیزیں لذت دے رہی ہیں، اسی کے حوالے تلاش کرنا شروع کر دیں گے۔ جب تک پیار نہیں ہوگا،
یہاں سے جانے کا مزہ نہیں ہوگا۔ یہ محبت ہی فاتح عالم ہے جو انسان کی موت کو ملاقات میں تبدیل کر دیتی ہے۔ تو دوستو، انسان آیا تو جانے کے لیے ہے، اگر جانا بھول جائیں گے تو اس وقت بہت مصیبت ہوگی۔ جانے کو بار بار یاد رکھیں گے، جانا آسان ہو جائے گا۔ جس راستے پر آپ بار بار جاتے ہیں وہاں آپ آنکھ بند کر کے بھی جا سکتے ہیں، وہاں راستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اجنبی کی طرح اس راستے پر چلیں گے، کبھی جائیں گے تو پھر راستے میں بھول چوک راستے تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں، کئی چیزیں بدلی ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر روز آنے جانے کی عادت ڈال لی، جیسے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتے، اسی طرح انسان جب ادھر پریم کی بھاشا ہو جائے گی تو گاہے بگاہے انسان رب کے ساتھ جڑتا رہتا ہے، اور اندر پھر ایک تمنا طلب پیدا ہوتی ہے کہ ایک وقت آئے گا جہاں جب روح حلق سے نکلتی ہے تو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دوستو، ایک محبت ہی ہے جس سے کچھ سکون حاصل ہوتا ہے۔ باقی دوستو، پسند اپنی اپنی، شوق اپنا اپنا۔ یہاں شوق پورے کر لو یا آگے کا لگا لو، شوق پورا ہو جائے گا۔ خوش رہا کرو، دل کو اللہ تعالیٰ اطمینان دے، سب کو ایک دوسرے کے لیے خلوص سے دعا کریں، جس کو آپ برا سمجھتے ہیں اس کے لیے بھی دعا کریں، آپ کا من صاف ہو جائے گا، آپ کے دل کو سکون مل جائے گا، آپ کے دل میں نفرت کی آگ نکل جائے گی۔ دعا کرنے کے بہت فوائد ہیں، جیسی دعا کرو گے جو آپ کے اندر ہوگا وہی آگے جائے گا، وہی واپس آئے گا۔ کوشش کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔